بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہار جانا صرف سفر تر کر دینے میں ہے، منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والے کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے، رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔
कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो, इसे पछतावा कहते हैं। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज तलू होने का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमाया करती हैं। कुछ लोगों को हमारी जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम इनके लिए किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप कभी इस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज हैं। अगर रोजी का इन्हिसार अक्लमंदी पर होता तो बेवकूफों से बढ़कर कोई मफलूकल हाल ना होता। जब किसी कौम में से एक बेवकूफी करता है तो ना तो छोटे की इज्जत रहती है और ना बड़े की। स्याह दिल को हदायत का वाज करना बेफायदा है, क्योंकि पत्थर में लोहे की सलाख नहीं धंस सकती। अगर तुम नेक हो और लोग तुम्हें बुरा कहें, ये इससे बहुत अच्छा है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। ए भाई, चूंकि अंजामे कार खाक होना है, इसलिए तुम मट्टी होने से पहले मट्टी हो जाओ। जो शख्स मतलबी और खुदगर्ज है, वो ना तो किसी का भाई है और ना हमदर्द। अगर तुम अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि इसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो। जो शख्स बेहुदा तकब्बर करता है, वही गर्दन के बल गिरता है।